اس کے بعد بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی سے کہا کہ آپ ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ کب مقدمات میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات شامل کی گئیں۔ جسٹس منصور علی نے کہا کہ فوج کا اندرونی طریقہ کار کیا ہے جس کے تحت یہ طے ہوتا ہے کہ سویلین کو ہمارے حوالے کر دو، سوالات کے جوابات نہ دینے پر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ مزید سماعت کا احوال جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک احمد فواد سے۔ احمد، سماعت کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ ہے جو کہ سماعت کر رہا ہے، اور تقریباً پچھلے 2.5 گھنٹے سے یہ جو سماعت ہے وہ جاری ہے، اور سول سوسائٹی کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، ان کے جو دلائل ہیں وہ اس وقت جاری ہیں، اور وہ عدالت کو کنونس کرنے میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت ہی کوئی اگر غیر معمولی حالات ہوں تو اس دوران جو فوجی عدالتیں ہیں وہ فعال ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آج جو سول سوسائٹی کے وکیل ہیں ان کے دلائل پر کافی سیریس جو کوسچنز ہیں وہ عدالت کی جانب سے ریز کیے گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بتائیں کہ ملٹری کورٹس میں کسی بھی ملزم کو ٹھہرانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی جو ہیں ان کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ابھی تک جو بنیادی پوائنٹ ہے اس کیس کا وہ بنیادی پوائنٹ ہی نہیں بتا سکے۔ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے مزید آج یہ بھی کہا گیا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات جو ہیں وہ ایف آئی آر میں کب شامل کی گئی ہیں۔ اگر ایف آئی آر میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات ہی شامل نہیں تو کیا کمانڈنگ افسران جو ہیں وہ ملزمان کی حوالگی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا ایڈوکیٹ فیصل صدیقی سے کہ آپ سے 2 سوال پوچھ رہے ہیں، اس پر آپ آئیں۔ اس کے علاوہ آپ پروسیس بتائیں کہ آرمی ایکٹ کا جو اطلاق ہے وہ کیسے ہوگا۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ آرمی کے اندر ایسے جو فیصلے ہیں اس تک کیسے پہنچا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آرمی ایکٹ کے تحت ہمارا ملزم ہے۔ اس کے علاوہ بینچ کا جو حصہ ہیں ایک اور جج جسٹس منیب اختر، ان کی جانب سے بھی آج دوران سماعت یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے مطابق آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو ملزمان ہیں ان کا جو جرم ہے وہ ضروری نہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہو۔ جسٹس اجاز الاحسن کی جانب سے آج یہ سوال پوچھا گیا کہ کن جرائم پر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو ان تمام تر سوالات کے اوپر جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، انہوں نے یہ جواب دیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ملزمان کی فوجی عدالتوں کو حوالگی کی جو درخواست ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس پر جسٹس مظاہر اکبر کی جانب سے دوبارہ یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ کب مقدمات میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یہ بھی پوچھا کہ یہ بھی بتائیں کہ کمانڈنگ افسر کیسے سویلینز کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے دوبارہ یہ ریمارکس دیے گئے کہ بار بار آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ جواب نہیں دے رہے۔ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے اسی دوران یہ کہا گیا کہ بتا دیں کہ کیسے طے ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف آرمی ایکٹ یا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ جو ہے وہ درج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے اسی دوران یہ سوال پوچھا کہ سول ٹرائل چل رہا ہے تو فوج کیسے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دو۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعات آرمی ایکٹ میں کہاں ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر سوالات تھے جو کہ بار بار ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کی جانب سے پوچھے گئے۔ اس پر فیصل صدیقی نے یہ مزید کہا کہ مسئلہ جو ہے وہ فورم طے کرنے کا ہے کہ کہاں ٹرائل ہوگا۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے کہا گیا کہ ٹرائل کا فورم کیسے طے ہوتا ہے، یہی سوال ہے۔ اس کے جسٹس منصور علی شاہ نے مزید یہ پوچھا کہ فوج کو جب کوئی شخص مطلوب ہو تو وہ کس طریقہ کار کے تحت حوالگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس سوال پر فیصل صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرمی ایکٹ میں شکایت یا ایف آئی آر کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ ایک کمانڈنگ افسر جب مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے تو کس بنیاد پر جا کر بندہ مانگتا ہے، جس پر ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ کرمنل پروسیجر کی سیشن 549 میں اس کا
اس کا جواب ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر 549 میں اس کا جواب نہ ہو تو آپ کے اوپر جرمانہ کیا جائے گا۔ اسی دوران چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ سیکرٹ ایکٹ لگانے کے لیے کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے۔ تو یہ ابھی تک کی جو پروسیڈنگ ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ ججز نے بڑی اہم نوعیت کے جو سوالات ہیں وہ اس وقت اٹھا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے احمد فواد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ناظرین کو اپڈیٹ، پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے، اور 9 مئی کے واقعے کی توڑ پھوڑ کے واقعات میں 247 مقدمات کے تحت 4119 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور 81 خواتین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ احمد، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا، جو سپریم کورٹ میں ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے اس کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ احمد فواز سے ہم مزید تفصیلات اس کی جانیں گے، لیکن آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ 9 مئی کی توڑ پھوڑ کے واقعات میں 247 مقدمات کے تحت 4119 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے، 108 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر اور 1247 جوڈیشل ریمانڈ پر لوگ ہیں۔ اب تک 1201 افراد کو بری اور 3012 افراد کو مختلف مقدمات میں ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ احمد فواد سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ احمد، کیا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کل رپورٹ مانگی گئی تھی کہ 9 مئی کے بعد کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جیلوں میں رکھا گیا ہے، یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں آج جمع کروائی گئی ہے، لیکن صرف اور صرف پنجاب حکومت کی حد تک یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اور یہ رپورٹ بھی مکمل نہیں جمع کروائی گئی، اور اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ جو رپورٹ ہے اس میں فوج کی حراست میں کون کون سے افراد موجود ہیں اس کا ڈیٹا اس میں نہیں ہے، جبکہ نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلاء کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ رپورٹ میں جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ڈیٹا دیا گیا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق کل 81 خواتین ایسی ہیں جن کو حراست میں لیا گیا، اور ان میں سے 42 خواتین ایسی ہیں جن کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احمد فواد اپڈیٹ کر رہے تھے۔